السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، عرض یہ کرنا تھی کہ آج مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کی حق بیانی جو آپ نے نظام تعلیم، نظام جمہوری اور نظام ابلاغ کے حوالے سے کافروں کی سازشوں کو بے نقاب کیا، اس حوالے سے پوری دنیا کے عالم مفتی اور مفکر آپ کی حق بیانی کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ آپ کی ذات اقدس کو فقط اس بات کا نشانہ اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی ذات اقدس کو فقط اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو اور تصویر کے حق میں ہیں، اور ثبوت کے طور پر آپ کی تصویر اور ویڈیو جو انٹرنیٹ پر کسی شر پسند عناصر نے چوری چھپے بنائی اور اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھیو، ایمان سے سوچئے اور دل سے فیصلہ لیجئے کہ جب ایک اللہ کے ولی کامل سے فیض پانے والا عالم دین اپنی زبان مبارک سے جا بجا یہ فرما چکا کہ وہ اس فعل حرام سے بیزار ہیں، تو پھر کسی بھی شخص کا ان پر اس بات کو لے کر اعتراض کرنا سوائے جہالت، بیوقوفی، حسد، بغض اور عداوت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اب ہم تمام ساتھی مفتی اعظم فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کی زبان مبارک سے ہی اس فعل حرام کو، ویڈیو تصویر کو سماعت کرتے ہیں، اور اس ویڈیو تراشے کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی پر اعتراض کرتے ہیں۔ کئی جاہل لوگ، ڈھیٹ اور ہٹ دھرم لوگ کیسٹاں بھردے نے، موبائل میری فوٹو بنا لیں گے، موبائل ریکارڈنگ والے فوٹو فلم بنا لیں گے، وہ اللہ رسول دے آپ مجرم نے۔ میں اس چیز تو ہزار بارہ بیزار ہاں، تساں سارے گواہ رہنا قیامت نو اللہ تعالی دے گواہی دینی ہے کہ چشتی انہیں بڑے مجمع انہیں سانو آخیا سی کہ میں اس تو بیزار ہاں، وہ حرام ہے، وہ لعنت انہاں دی اپنی ہے، میں وچ راضی۔ وہ کبیرہ گناہ انہاں کیتا ہے، کبیرہ گناہ دے آپ مرتکب آپ مجرم سزا آپ پائیں گے۔ انہاں واسطے جہنم دی خوشخبری ہے، وہ سن لین، وہ دین نو مذاق نہ سمجھن، جہنم دی بشارت ہے انہاں واسطے جڑے لوگ اس طرح دے حرام کام کردے نے۔ اور ایک خصوصاً نبی پاک نے ان واسطے فرمایا 3 شخص کٹھے جہنم میں جان گے، ایک نبیاں دا قاتل، ایک نبی جنوں قتل کرن، تیسرا فوٹو بناون والا۔ یہ مسند احمد شریف، مسند امام احمد بن حنبل، مجمع الزوائد اور بھی حدیث دے کنز العمال۔ چلو سمجھ لیا جی؟ میں اگلے دن سیال کوٹ گل کی، ہور جگہ تے بھی گل کی، تواڈے کے بھی کر دینا وا۔ اساں نہیں جانتے، اساں سخت خلاف ہیں موویاں فلماں نہ بنن، کسے مولوی دی نہ بنے، کسے مولوی دی نہ بنے، کسے کنجر کمینے دی جتھے رہی، کسے مولوی دی نہ بنے، کسے کنجر کمینے دی جتھے رہی، کسے مولوی دی نہ بنے، کسے کمینے دی جتھے رہی، کسے شریف دی نہ بنے۔ اگر کیوں نہ بنے؟ میں کہ شریف دی بنے گی تو کسے ہور نو کمینہ بنا دے گی۔ اگر کیویں کمینہ بناوے گی؟ میں کہ سجنا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ چلو میں بنوا لینا وا، میں نہ حرام نہیں، میں بنوا لینا وا، لیکن یہ ہوئی میری بڑی فلم کسے دے گھر چلدی، کسے دی دھی بہن دی نظر میری تصویر تے پیندی ہے۔ ہن میں پوچھنا وا، رب فرماندا ہے یغضضن من ابصارہن، او بیویو اپنی نظر نیویں رکھیا جے۔ میں بنوا لئی لیکن اونے نظر چک کے مینوں ویکھیا، میں بنوا لئی اونے مینوں ویکھیا، اونے قرآن دی مخالفت کی بی بی نے۔ ہن دس پھٹکار میرے تے پینیاں کہ او دے تے پینیاں، شروع کتھوں ہونیاں؟
توجہ نہیں فرمائی. وہ جڑی پھٹکار پینی آ وہ شروع کتوں ہونی آ؟ میرے تو کہ ادھروں. میری گل نہیں سمجھا. میں فلم بنوا لینا وہ جا کے کسی کے گھر چلتی ہے جی چینل اج کل چلتے ہیں ہے جی وچ مولوی نکھر نکھر کے میک اپ کرا کرا کے کہندی ایتھے ایں کریے اور ٹھرکیا شرم کر حیا کر ٹھرکیا پاک محمد علی جیسے دی علی جیسے دی اکھ تے ہاتھ رکھی کھڑے نے. تینوں اپنی اکھ دا فکر ہی کوئی نہیں, کسی دی اکھ دا فکر کوئی نہیں. ہن جدو میری فلم بن کے کسی دے گھر جائے گی جائے گی انہوں کون ڈکے گا؟ فلم بندے دی بنی ادھر گئی, پھر بیبیاں نے میلاد کیتا انہاں دی فلم بنی تے لوکاں دے گھر. ہن بی دی فلم بنی تے کسی دے گھر گئی, بندے دی نظر بی تے پئی, بی دی نظر بندے تے پئی. اللہ فرماندا ہے نظراں نیویاں رکھو. انہاں نظراں تے جے نظراں نیویاں رکھن تے پھر صرف کنا وچ آواز پینی ہے, دسنی شے کوئی نہیں. تے آواز تے پھر اونج بھی پیندی ہے, او تے دوسرے ریکارڈاں بھی کم دے جاندیاں کہ نہیں. ہن ایمان نال دس اللہ دے حکم دی مخالفت ہوئی اس بندے تو کہ نہ ہوئی جن نے بنوائی؟ بول دے نہیں جی. ہن جن دل خراب ہون گے, جن دل بیبیاں دے خراب ہون کیوں نہ, یہ کیویں ہو سکدا؟ قانون ہے. بول دے نہیں جی. آخر یار اللہ دا رسول پاک نہیں ہوندا تے یوسف علیہ السلام دے پاک نے تے پاک دے اوتے نظر پئی ہے تے جھگا اجڑ گیا. بول دے نہیں. پاک دے نظر پئی ہے بی بی زلیخا دی تے جھگا اجڑ گیا تے ساڈے رنگے پلیتاں دے پوے تے جھگا وس پین. گل نہیں سمجھ لگی. یہ مطلب یہ نکلیا جڑے فلم بنواندے نے یہ لوکاں نو بے حیائی بغیرتی دے تے آمادہ کردے نے اور لوکاں دے جھکے اجاڑن دا سامان بناوندے نے. حق یہ بندا ہے کہ میں ایویں آکھاں, میں آکھاں بھراؤ یہ کام نہ کریا جے تاکہ کسی دی عزت خراب نہ ہوئے, بیبیاں دی نہ بنایا جے, وہ کسی مرد دی نگاہ خراب نہ ہوئے, دین خراب نہ ہوئے, نظر خراب نہ ہوئے. نظر خراب ہوئی, دل خراب ہویا, دل خراب ہویا تو بندہ گیا. بولتے نہیں جی. بنوا دے میں بھی ساتھ بندہ جدو ٹھیٹ ہوئے نا تو پھر کیا جو مرضی کر لے. حدیث شریف چاہتا ہے سارے نبیاں دی گل ہے, ایک دی نہیں, سارے نبیاں دے منہ شریف دی گل ہے. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. سیانے یہ پنجابی مانا ہوندا ہے لا دتی لوئی کی کرے گا کوئی. لا دیتی لوئی بے حیا باش باہر سے خواہی کو. بے حیا ہو جا تو جو مرضی کری جا. گل نہیں سمجھ لگی. بے حیا ہو جائیے تو کر سکنے ہیں, لیکن یار آخر کسی دی عزت وہ شرع رسول دا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے, کسی دی عزت دا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اپنے دل دا بھی تے کسی دے دل دا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بول دے نہیں جی. اور ایتھے اور گل کرنا, اگر کوئی بہانا رکھے جی دین دینا تو پھر ایتھے قرآن دا اشارہ دسنا. رب فرماؤندا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, وہ گھراں وچ آونا تے دروازے تھانیاں آو, گھراں وچ آونا تے دروازے تھانیاں آو. کنڈ پچھوں گھر دے پچھواڑے تھانی چڑھ کے نہ آو, کوئی گوارا نہیں کرے گا. وہ آکھے گا رکھ
کیوں ادھر آیا ہے؟ جی کسی دے گھر جانے دروازے تھانے جاؤ، اجازت منگو 3 بار، پھر جاؤ کنڈ پچھواڑے تھانے گھر نہیں جائیدا، نہیں جائیدا۔ قرآن فرماندا ہے گھر میں آنا جے تے دروازے تھانی آؤ، اشارہ بھی لگتا وہ جی اسلام دے گھر میں آنا چاہتے محمد کی شریعت کے دروازے کو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ شریعت دے کانڈ پچھوں دی چڑھ کے آؤں دا کی مانا ہوا بھائی؟ مارو سامنے آ تے سامنے آن دا مطلب کیا اسلام میں آنا چاہنا ہے تے اسلام دے طریقے نال آ، اے نہ اسلام نو چھڈ کے تے پھر آ کے میں اسلام میں آنا پیا ہاں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اقبال فرماتا ہے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک۔ جنہوں سمجھ آ رہی وہی کہہ دو نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اقبال فرماتا ہے جے نظر پاک گئی تے دل بھی پاک رہنے، کیوں کہ دل پیچھے ٹردا ہے نظر دے نگاہ دے، نگاہ پلید پاسے گئی دل پلید ہو جانے، نگاہ پاک پاسے گئی دل پاک ہو جانے۔ بول دے نہیں اللہ دے فقیر لوگ کیوں نظراں بچا کے پاسے بیٹھتے سن؟ ہاں جی کوئی ٹی ویاں تے نظر رکھن والا جگ تے نظر رکھن والا ولی نہیں بندا، ولی اس لیے بندا ہے جدو نظر جگ تو موڑ کے ہے توجہ۔ فرمایا اللہ پڑھیو پڑھا حافظ ہویو، وہ اللہ پڑھیو پڑھا حافظ ہویو، نہ گیا حجابوں پردہ پڑھ پڑھ عالم یارا فاضل ہویو، پڑھ پڑھ عالم یارا فاضل ہویو، پرداد ہویو لکھ ہزار وہ کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردان
او فقیرا باج فقیرا کسے نہیں ماریا بہو ایو چور اندر دا ادھر ویکھو او سجنا یہ خبیث بہانے اس لیے بندہ لبدا ہے جس لیے اندر ٹھڈ چ لالچ پئی ہو پھر وہ بہانے لبے دا او جی آ مقصد ہے آ مقصد ہے آ مقصد ہے او خلاف شرع مقصد کیڑا کوئی گل ہے کرن والی توجہ نہیں فرمائی میں پوچھتا ہوں ایک اصول ہے اصول فقہ کا ہاں جی بلکہ انو قواعد فقہیہ سے کہو تب بھی ٹھیک ہے کیا جلب المنفعت ایک ہے جلب منفعت ایک ہے دفع مضرت ایک ہے فائدہ حاصل کرنا ایک ہے گھاٹے تو بچنا فائدہ حاصل کرنا تے گھاٹے تو اہم پتہ کی ہوتا ہے اہم بہتا ضروری کی ہوتا ہے یا ضروری کی ہوتا ہے پہلا ضروری ہے گھاٹے تو بچنا کیوں ایک بندہ دکان کھولدا دکان شروع کردا اگر پہلے دن تو ہی گھاٹا شروع ہو جائے نا تو آخر تاڑا مار کے جانا رہے گا ایویں تے جے گھاٹا نہ آوے کئی دن مہینہ بیٹھا رہے گھاٹا نہ آوے تو وہ چلائی رکھے گا وہ آکھے گا چلو کدی منافع آ ہی جائے گا گھاٹا برداشت نہیں ہوتا پاویں نفع نہ بھی آوے تے خیر ہوندی عربی ساڈے فقہ تے شرع دا مسئلہ ہے ایک قاعدہ ہے کلیہ ہے کہ جی درء المفسدہ اہم من جلب المنفعہ گھاٹے تو بچنا یہ بہت اہم ہے گل سمجھی ایک ایک کسی نو دین دینا ایک ایک کسی نو بے دینی تو بچاؤنا اہم تے بے دینی تو بچاؤنا وا ہن اس قانون نال اساں لوکاں نو دتیاں فلماں تے اوتھے نظراں بیبییاں دیاں خراب ہوئیاں بندیاں دے بھی خراب ہوئیاں تے جھگے اجڑے ہیں دل ضمیر ایمان خراب ہوئے ہیں تے پھر ایمان نال دس گل سمجھا جے جدوں خراب ہون گے تے او دے نالوں او چنگا ہے کہ اینے جھگے اینے ایمان خراب جو ہوندے نے تے پھر او دے نالوں چنگا نہیں کہ اساں اس طریقے نال ایمان دین دی کوشش کریے نا جو 1.25 لاکھ نبی تے پیچھے ساری امت رسول دی اس تو بغیر ایمان لیندی آئی ہے تے دین پڑھ دی سمجھ دی آئی ہے تے ہن کیڑی کھمبی اوگ کھلوتی ہے سمجھ نہیں آئی گل جدو گھاٹے تو بغیر بھی دین دتا جا سکتا بولتے نہیں جی توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ عورت اتوں آزادیاں راہ کھل جاتے ہیں
جدھر مرضی بھجیاں جا. پہلو جو طریقہ اسلام نے رکھیا سی دین پھیلان دا وہ کیوں گھاٹا سی؟ بولتے نہیں جی. یہ پیچھے ساڈے جا تے آکھن بھی پیچھے سارے بےمان ہی گزرے نے. تا کر کے میں ہن بھی آنا اسلام نو پٹھے راواں دا کوئی اسلام نو پٹھے راواں دا کوئی نہ شوق ہے تے نہ پٹھے راہ اسلام نو چاہیے نے. اسلام خود بھی سیدھا ہے تے سیدھے راہی بندے کول آوندا ہے, پٹھے راہی نہیں آوندا. گل نہیں سمجھے جی. شاہ علی مشکل کشا دا ایک فرمان سنانا جڑا میں پہلو سنا چکیا, لیکن او دے وچ حوالہ ہو دینا دتا سی. ہن میں ایک اور حوالے دے مطلع ہویا, اس حوالے نال میں سنانا چاہنا, حوالہ محفوظ ہو جانا ہے. بچے بیٹھے نے, چلو انہاں واسطے دلیل بن جانی. شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان علی شان. یہ تھوڑے جی تبدیلی دے نال ہے, پہلا ہور سی ہور طرح سنانا. یہ مسند امام احمد بن حنبل دے زوائد جڑے انہاں دے بیٹے امام احمد بن حنبل دے بیٹے امام عبداللہ انہاں نے زوائد مسند حدیثاں لکھیاں ہیں. انہاں دے اندر اے حدیث پاک یعنی یہ قول شریف مولا علی دا فرمان شریف آیا ہے, وہ کیے سند صحیح دنا بالکل صحیح. وہ کیے وہ لفظ نے اما تغارون, وقال حناد فی حدیثہ الا تستحیون تغارون ان یخرج نساؤکم فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. مولا علی فرماندن صحیح روایت شاہ علی تو فرماندن مسلمانوں کیا تساں غیرت نہیں کرتے؟ حناد دی روایت جے کیا تساں حیا نہیں کردے؟ او تغارون یا تساں غیرت نہیں کردے؟ بڑیاں تواڈیاں نکل جاندیاں باہر جاندیاں. شاہ علی فرماندن فینو بالغنی, مینوں یہ خبر پہنچی ہے بڑیاں بازاراں میں جاندیاں نے یزاحمن العلوج. علوج علج کی جمع ہے. علج کا معنی الرجل القوی الزخم, تگڑے بندے نوجوان تگڑے. فرمایا انہاں دے نال او لگدیاں نے, جسم انہاں دا لگدا ہے, انہاں دا عورتاں نال لگدا ہے. علوج دا نوجوان تگڑیاں دا. یہ کیوں آکھیا مولا علی نے؟ ایک تے چلو بالکل بڈھا بابا ہویا, دادے دے عمر دا, دادے دے نال دا, ابے دے نال دا, بہت عمر والا بندہ ہویا, ٹھیک ہے, یا بچہ کوئی ہویا تو ہور گل ہے. مولا علی سرکار فرماندے نے او مینوں گل پہنچی آ, بیبییاں جاندیاں نے بازاراں وچ تے انہاں او بیبییاں بندیاں دے نال لگدیاں نے, کسڑدیاں نے. او فرمایا تانوں غیرت نہیں آوندی؟ کیوں جان دیندے جے؟ بول دے نہیں جی. پہلو میں روایت پیش کرتا سا الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا, کہ تمہیں حیا غیرت نہیں آتی, اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو, وہ غیر مردوں میں چاہتی ہیں, غیر مرد ان کو دیکھتے ہیں اور وہ غیر مردوں کو دیکھتی ہیں. یہ روایت ہے ابن رستہ کی, محدث ابن رستہ کی, اور یہ حیات الصحابہ سے میں پیش کرتا تھا. اب یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے, اس میں روایت ہے کسڑنے نال لگن. یہ دا مطلب ہے اسلام نے مسلمانوں
غیرت تے حیا دا سبق دین واسطے بچاؤن واسطے جویں جسم دے لگن تو روکیا ہے اوویں نظر بچان تو تے جویں نظر بچان تو روکیا اوویں جسم لگن تو بھی روکیا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ میں گل کرنا پیا